لاہور کے زمان پارک میں تحریک انصاف کا مشاورتی اجلاس، اکثریت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو 9 جنوری کو ہی اعتماد کا ووٹ لینے کی تجویز، حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے۔ عدم اعتماد کے لیے اراکین مسلم لیگ نون نے پورے کرنے ہیں، ان کا وہ ہدف پورا نہیں ہو سکا، پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا دعویٰ۔ بر میں موجود تمام شادی ہال جو ہیں 10 بجے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے، مارکیٹیں جو ہیں وہ 8:30 بجے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ اس پالیسی سے شادی ہال، ریسٹورنٹس اور مارکیٹوں کے یہ اگر ٹائم آبزرو ہوں تو 62 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ وفاقی حکومت کا توانائی بچت پلان، ملک بھر میں مارکیٹیں رات 8:30 بجے اور شادی ہالز 10 بجے بند کرنے کا اعلان۔ سرکاری اداروں میں بجلی کے استعمال میں 30% کمی، پنکھوں میں بجلی کے استعمال میں کمی لائی جائے گی۔ 1 فروری سے فلیمنگ والے بلب بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اسٹریٹ لائٹس صرف 50% جلائی جائیں گی۔ ای بائکس متعارف کرائی جائیں گی۔ ورک فرام ہوم کے لیے کمیٹی قائم۔ حکومتی اقدامات سے سالانہ 62 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی کابینہ کے فیصلوں پر بریفنگ۔ توانائی بچت پلان فی پورے پاکستان میں نافذ العمل ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت کا توانائی بچت پلان مسترد کر دیا۔ اجلت میں کیے گئے فیصلے قبول نہیں، معیشت پہلے ہی سکڑ گئی، حکومت ناکامی کا بدلہ عوام سے لے رہی ہے۔ پنجاب کے سینئر وزیر میاں اسلم اقبال کا موقف۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کا صوبائی حکومت سے مشورہ نہ کرنے کا شکوہ۔ وفاق کی پالیسی پر عمل درآمد کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بیرسٹر سیف نے حکومتی پالیسی بتا دی۔ تاجر بھی وفاق کی حکومت کے فیصلے پر برہم۔ معیشت کا پہیہ روک کر توانائی بچانا قلمندی نہیں۔ تاجر رہنماؤں نے بجلی کی بچت کے لیے دکانیں رات 10 بجے اور ریسٹورنٹس 11 بجے بند کرنے کی تجویز دے دی۔ حکومتی فیصلے کاروباری طبقے کے لیے نقصان دہ قرار۔ تحریک انصاف نے معیشت پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ ملکی معیشت کے 3 ادوار کا معروضی تجزیہ۔ نون لیگ کے 2018 کے دور میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 19 ارب 20 کروڑ ڈالرز اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذخائر 9 ارب 40 کروڑ ڈالرز تھے۔ پی ٹی آئی کے دور میں جی ڈی پی گروتھ 6% تک پہنچی۔ مارچ 2022 تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذخائر کو 11 ارب 40 کروڑ ڈالرز تک پہنچایا۔ 8 ماہ میں ڈیفالٹ کا خطرہ 5% سے 90% تک پہنچ گیا۔ پی ڈی ایم حکومت پر ملکی معیشت داؤ پر لگانے کا الزام۔ عمران خان نے پاکستان کے معاشی حالات کو سری لنکا سے مشابہ قرار دے دیا۔ فوری اور شفاف انتخابات پر اصرار۔ پاکستان کو اس وقت خطرناک ترین صورتحال کا سامنا ہے۔ عوام مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان اور خوفزدہ ہے۔ ملک کہاں جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی چیئرمین نے سوال اٹھا دیا۔ حکمرانوں کو پاکستان کی ترجیحات کا ہی نہیں پتہ۔ ایکسپورٹ بڑھائے بغیر ملک اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سابق وزیر اعظم نے ملکی ترقی اور استحکام کے لیے رول آف لا ناگزیر قرار دے دیا۔ مریم اورنگزیب نے معاشی تباہی کی ذمہ داری پھر تحریک انصاف کی سابقہ حکومت پر ڈال دی۔ وائٹ پیپر جاری کرنے والے کو معاشی طور پر مستحکم پاکستان ملا تھا۔ عمران خان کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی۔ وائٹ پیپر کالے اعمال اور کالی ذہنیت پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ مریم اورنگزیب کا پی ٹی آئی کو کوڑا جواب۔ مریم نواز مسلم لیگ کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مقرر، تنظیم نو کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی۔ شہباز شریف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مریم نے عہدہ نہ ہونے کے باعث سینئر قیادت کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کا شکوہ کیا تھا۔ ذمہ داری نواز شریف کی ہدایت پر سونپی گئی، ذرائع کا دعویٰ۔ فواد چودھری نے شریف خاندان کو مغلیہ خاندان سے تشبیہ دے دی۔ جس پارٹی کا نام ہی مریم کے والد کے نام پر رکھا گیا ہو انہیں اگلی صف میں تو رکھنا ہی پڑے گا۔ پی ٹی آئی رہنما کا مریم نواز کو پارٹی میں اہم ذمہ داری ملنے پر رد عمل۔ کراچی کے بلاول ہاؤس میں اجتماعی اتحادی جماعتوں کی بڑی بیٹھک۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے پر اختلافات ختم نہ ہو سکے۔ موجودہ حلقہ بندیوں کے ساتھ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں، ایم کیو ایم کا موقف۔ پیپلز پارٹی نے حلقہ بندیوں میں فوری تبدیلی ناممکن قرار دی تھی۔ نون لیگی وفد کا بلدیاتی انتخابات میں مل کر تحریک انصاف کا راستہ روکنے پر زور۔ آصف علی زرداری مسئلے کا حل نکالنے کی خواہش مند۔ ڈان نیوز نے اجلاس کی اندرونی کہانی کا کھوج لگا دیا۔ بلدیاتی انتخابات سے متعلق تحفظات دور نہ ہونے پر ایم کیو ایم پاکستان کا ورکرز کنونشن۔ خالد مقبول صدیقی کا 9 جنوری کو مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے لیے احتجاج کا اعلان۔ کراچی حیدرآباد کی بلدیاتی انتخابات پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں ڈیڈ لاک پر وفاق پھر ان ایکشن۔ وزیر اعظم نے گورنر سندھ کو اسلام آباد بلا لیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کامران ٹیسوری کو پارٹی کا موقف وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کی ذمہ داری سونپی۔ نئی حلقہ بندیوں کے بغیر بلدیاتی انتخابات پر وفاقی حکومت سے راہیں جدا کرنے کا اشارہ۔ سب اپنا سیاست کرتا رہے گا، لیکن میرا خیال
خیال میں کہ یہ سیاست نہ صرف ان کا سیاسی مستقبل کو نقصان دے رہا ہے لیکن ملک کو نقصان دے. بلاول بھٹو زرداری MQM کے ساتھ معاہدہ نبھانے کے خواہش مند، اختلافات کا بھی اعتراف. GLA چیئرمین نے ایک بار پھر عمران خان کو بھی پارلیمنٹ میں آ کر کردار ادا کرنے کا مشورہ دے دیا. قبل از وقت انتخابات کا امکان مسترد. عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے لیے نئی مشکل. سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی. الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے اعتراضات پر بھی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم. الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کی جانب سے دیے گئے حکم امتناع کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا. متنازع ٹویٹ کیس میں اعظم سواتی کو رہائی مل گئی. PTI رہنما کا سب جیل کے باہر استقبال. ملک بچانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دینا ضروری ہے. اعظم سواتی کی میڈیا سے گفتگو. تحریک انصاف قائدین کو جلد سے جلوسوں سے نکلنے کا مشورہ. خانے وال میں دہشت گردی. ہوٹل پر بیٹھے CTD کے 2 افسران موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے جاں بحق. شناخت نوید صادق اور ناصر عباس کے نام سے ہوئی. ایڈیشنل IG نے واقعہ ٹارگٹ کلنگ قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کا عزم. اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے والے کی شناخت ہو گئی. 22 سالہ ثاقب الدین عمر کرم ایجنسی کا رہائشی تھا. شناخت خودکش دھماکے کی جگہ سے ملنے والی موبائل سم سے ہوئی. وزیر آباد حملے میں عمران خان کو گولیوں کے 3 ٹکڑے اور ایک دھاتی ٹکڑا لگا. حملے کے مقام سے عمران خان کے ٹرک پر 10 گولیاں داغی گئیں. عمران خان پر حملے کی فورینسک رپورٹ منظر عام پر آ گئی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے وزیر آباد واقعے کی GIT غیر قانونی قرار دے دی. لاہور پولیس چیف غلام محمود ڈوگر پر بغیر FIR لیگی کارکنوں کو گرفتار کرنے کا الزام. 2 بھائیوں کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر. وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ. بلڈ پریشر، کینسر اور آنکھوں کی بیماریوں میں استعمال ہونے والی 20 ادویات کی قیمتیں 30% سستی کرنے کی منظوری. سابق دور میں دوائیں 700% مہنگی کی. عبدالقادر پٹیل کا عوام کو ریلیف دینے کا عزم. بڑھتی قیمتوں کے باوجود مزید چینی برآمد کرنے کی تجویز. شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا. ذرائع کے مطابق ذخائر کے جائزے کے بعد مزید چینی برآمد کرنے کی سفارش کا امکان. ملک میں آٹے کا بحران ہر گزرتے دن سنگین ہونے لگا. خیبر پختونخوا میں ملز کو گندم کی فراہمی میں کمی. قیمتیں 135 روپے فی کلو سے بھی بڑھ گئی. ساہیوال میں سستا آٹا بھی مہنگا. شہری قطاروں میں لگنے پر مجبور. تھرپارکر میں سستا آٹے کے اسٹال بند ہونے کے خلاف خواتین کا دھرنا. درآمدی اشیاء کی ترجیحی فہرست میں دالوں کی عدم شمولیت پر امپورٹ رک گئی. سپلائی میں کمی سے دالوں کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا. چنا، مونگ، ماش اور مسور کی دالیں فی کلو 20 سے 50 روپے تک مہنگی. درآمدی LCs بر وقت کلیئر نہ ہونے پر آنے والے دنوں میں دالوں کے بحران کا خدشہ. اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان. 100 انڈیکس 185 پوائنٹس کمی سے 40,623 پوائنٹس پر بند. سونا 500 روپے مزید مہنگا. فی تولہ قیمت 1,87,700 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی. کراچی پولیس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال شروع کر دیا. انٹرنیشنل میچز اور حساس نوعیت کے ایونٹس کی ڈرون کیمروں اور اسمارٹ ڈیوائسز سے کنٹرول روم میں لائیو مانیٹرنگ. جرائم کی سرکوبی کے لیے بھی مدد لی جائے گی. کراچی پولیس چیف کا سیف سٹی پروجیکٹ 2 سال میں مکمل کرنے کا اعلان. مانسہرہ کے بینک میں 6 کروڑ روپے کی بڑی واردات. نقب زن عقبی دیوار توڑ کر بینک میں داخل ہوئے. ویلڈنگ اور الیکٹرک کٹر کی مدد سے لاکرز توڑے اور رقم لوٹ کر فرار. ٹنڈو جام میں پولیس کا چھاپا. فائرنگ کے تبادلے میں ڈکیتی کا ملزم زخمی حالت میں گرفتار. ویندر میں ٹرانسپورٹرز کا احتجاج. کوئٹہ کراچی بس سروس 24 گھنٹے سے معطل. مسافروں کو شدید مشکلات. بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کا بڑا اعزاز. کیلیفورنیا کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ بیسڈ رینکنگ میں جامعہ کے 13 ڈاکٹرز، انجینئرز، ریاضی دان اور سائنسدان شامل کر لیے گئے. کراچی ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 449 رنز بنا کر آؤٹ. دوسرے روز کیوی ٹیم نے 140 رنز کا اضافہ کیا. میٹ ہنری اور اعجاز پٹیل کے درمیان آخری وکٹ پر 104 رنز کی شراکت. پاکستان نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز بنا لیے. پاکستان کے نوجوان اسپنر ابرار احمد نے نیا ریکارڈ بنا دیا. کریئر کے ابتدائی 4 ٹیسٹ میچز میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے پاکستانی بالر بن گئے. ابرار احمد کی وکٹوں کی تعداد 27 ہو گئی. پشاور زلمی نے PSL کے 8ویں سیزن کے لیے پلینگ، متبادل اور ٹریننگ کٹ کی رونمائی کر دی. پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم رونمائی کی ویڈیو میں منفرد انداز میں فیشن اسٹائل میں جلوہ گر ہوئے.